شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں ہر اس چیز پر جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ آج کی ہماری میڈیسن ہے پلاٹینا میٹ۔ اس کو ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس کا صرف مائنڈ سمٹمز پہ میں بات کروں گا۔ یہ مائنڈ سمٹمز آپ جہاں پہ بھی ایڈ کریں گے، جہاں پہ بھی آپ اس کو ڈالیں گے تو یہ اس چیز کو ٹھیک کرے گی، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ بلڈ کنجیشن ہو، چاہے وہ فیمیل ہو، چاہے میل ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے وہ آپ کے پاس آٹزم ہو تو اس میں ہم اس کو ڈالیں گے، چاہے وہ بوڑھا آدمی ہو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ یہ میڈیسن کہاں پہ کیسے اور کیوں کام کرتی ہیں۔ تو اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ پلاٹینا میٹ، اس سے واضح ہوتا ہے اس کے نام سے کہ یہ ایک میٹل ہے۔ پلاٹینا میٹ مشہور ہے اس کا ایک غرور پن کے لیے، ایک تکبر کے لیے، ایک پراؤڈ کے لیے۔ تو یہ کہاں پہ اور کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا شخص دکھتا کیسے ہے۔ اس کا شخص جو ہوتا ہے وہ بہت تکبر والا ہوتا ہے، بہت مغرور ہوتا ہے، اور اپنے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ پلاٹینا میٹ اگر ہم اپنے ہومیوپیتھی سے اس کو نکال دیں تو ہومیوپیتھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو پلاٹینا میٹ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ انتہائی مغرور ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی جو بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے، بیٹھنے کا انداز اس کا ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے۔ میں پاٹک پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے بروٹس۔ وہ ایک کونے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بروٹس کی طرح بیٹھا ہوتا ہے۔ بروٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح ایک ہین ہوتا ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتا ہے، حالانکہ انڈے اس کے ہوتے نہیں ہیں، وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے، حالانکہ وہ انڈے اس کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ انڈے میرے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بیٹھی ہوتی ہے بروٹ کی طرح۔ اور بروٹ کا انداز، بروٹ جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، وہ بادشاہ جو بیٹھتا ہے، بادشاہ جس انداز میں بیٹھتا ہے اپنے تخت پہ، اس طرح کا وہ بندہ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ وہ جو بندہ ہوگا وہ اندر سے ہو سکتا ہے ایک نائی ہوگا، وہ کسی ہری پور کا ایک نائی ہوگا، لیکن اس کا باپ دادا، اس کا کام ہوگا کہ اس کا علاقے میں مشہور ہوگا کہ سب سے اچھے ختنے کاٹتے ہیں، لیکن وہ بیٹا ہوگا ایک بادشاہ کی طرح۔ وہ سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دنیا میری وجہ سے چلتی ہے، رزق بانٹنے والا میں ہوں، عزت بانٹنے والا میں ہوں۔ اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کی یہ انداز ہوتے، یہ انداز اس کا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا تکبر میں ایک لفظ اس نے استعمال کیا ہوا ہے، ہاؤٹر ایک لفظ اس نے استعمال کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ کنڈیشن ایک بندے کی ہوتی ہے اور وہ بیٹا ہوتا ہے بادشاہ کی طرح، لیکن اندر سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک نائی ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ عزت میں بانٹتا ہوں، یہ رزق میں بانٹتا ہوں، لیکن وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، وہ غلط ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ دنیا میری وجہ سے چلتی ہے۔ یہ اس کا مینٹل لیول ہوتا ہے۔ وہ اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اتنا بدزبان لفظ بھی وہ استعمال کر سکتا ہے کہ اس کے راستے میں آنے والا جو بندہ ہوگا وہ اس کو میں کسی صورت بھی، کسی طریقے سے بھی میں اس کو ہٹا دوں۔ اور اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے انچیسٹ ٹاک کرتا ہے، یعنی بدکار قسم کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ وہ بندہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، ایون کہ وہ اگر وہ مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا فحاش ہوتا ہے، وہ اتنا عیاش ہوتا ہے کہ ایون کہ اس کے پاس جو ورکر کے لیے آتی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، حالانکہ وہ اس کے پوتے نواسیوں کی عمر کی ہوں گے، بیٹے اور بیٹیوں کی عمر سے بھی آگے جائیں، تو وہ اتنا فحاش قسم کا بندہ ہوتا ہے کہ
اس کی نظریں بہت زیادہ گندی ہوتی ہے. ایک عقلمند اور ایک ہوشیار عورت یا بچی اس کو دیکھ کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہی بدکار قسم کا بندہ ہے، فحاش قسم کا بندہ ہے اور تکبر سے بھرا ہوا بندہ ہے. تو اس کو جب وہ اگنور کرتے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے قسم کا. یہ اس طرح کا ایک ڈیڈ ہیومر والا بندہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ اپنے سگوں کا بھی نہیں ہوتا، اگر وہ مرد ہے تو وہ بیوی کا نہیں ہوتا، اگر بیوی ہے تو وہ اپنے خاوند کی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے والا ہوتا ہے. تو یہ کچھ کنڈیشن ہے، کچھ مائنڈ کے کچھ سمٹمز ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. اور ان کے مینٹل ٹربلز میں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل سینس ڈس آرڈر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا گرا ہوا ہے. تو اب پھر اس بندے کی عادتیں کیسی ہوں گی، اس کو پسند کیا ہوگا؟ اس کو پسند ڈائمنڈ ہوگا، اس کو پسند گولڈ ہوگا، جو دنیا کا سب سے ٹاپ لیول کی چیز ہوگی وہ اس کو پسند ہوگا. اور بیہیویئر ایسا ہوگا جیسے کہ سکندر اعظم اس کے جیب میں پڑا ہوا ہے. اور بیہیویئر ایسا ہوگا کہ وہ شاید وہ دنیا کو فتح کرنے والا ہوتا ہے. اس طرح کا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سے ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے. تو یہ کیفیت، یہ کردار، یہ پکچر جو میں نے شارٹ سے بیان کی ہے، یہ اگر آپ کو کسی میں بھی ملے ہیں، کہیں پہ بھی ملے ہیں، تو آپ پلیٹینا اس پہ اپلائی کریں تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے برعکس مجھے ایک ایسا قصہ یاد آ گیا. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، پیر صاحب ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر پیر عالم شیخ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اکوپنکچر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں آل پاکستان. اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ یہ 90s کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا کسی تبلیغی جماعت میں. تو وہاں پہ انڈیا کا کوئی بزرگ کا نام انہوں نے لیا ہے کہ شیخ صاحب آئے ہوئے تھے اور جیب سے کچھ گولیاں نکالی ہیں اور منہ میں ڈال دی ہیں. کہتے اس وقت میں نادان تھا، انجان تھا، ہومیوپیتھک سے بھی انجان تھا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے. کہتے میں نہ رہ سکا اور میں نے ان سے پوچھ لیا کہ شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ جی بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ منہ میں کیا ڈالا ہے، یہ کیا میں آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی گولیاں بوتل سے نکال دی اور آپ آئیں انڈیا سے اور آپ پاکستان میں، تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو میں آپ کو ہسپتال لے کے جاتا ہوں. تو نے کہا نہیں بیٹا، یہ جو میں میڈیسن لے رہا ہوں یہ میں اپنی روحانی طاقت کے لیے میں لے رہا ہوں. کیونکہ انہوں وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی روحانی طاقت ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی گولیاں اور میٹھی گولیاں ہیں. کہتے بیٹا یہ ایک میڈیسن ہے پلیٹینا، ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، 30 کی طاقت ہے. کہتا یہ بیٹا میں یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں جس مقام پہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر میری روح کو یا میری ضمیر کو یا میری سوچ میں کوئی تکبر آ جائیں، کوئی غرور آ جائیں، کوئی کنکرر والی سوچ آ جائیں کہ میرا یہ دین، میرا ایمان یہ خراب ہو جائیں، میرا یہ جو عمل ہے یہ خراب ہو جائیں. تو اس لیے بیٹا یہ میں بڑے عرصے سے لے رہا ہوں. اور جب میں یہ لیتا ہوں اور مجھے میری سوچ میں تھوڑی سی بھی چینج آتی ہے کہ میں دور سے میں بہت بڑا عالم ہوں، عالم دین ہوں، تو میں فوراً یہ گولی لے لیتا ہوں اور میری یہ ساری سوچ ختم ہو جاتی ہے. یہ پلیٹینا اتنی بڑی میڈیسن ہے، اگر اس کو آپ سمجھیں اور اس کو آپ اپنے ڈسپینسری سے اگر نکالیں تو سمجھ لیں آپ کے پاس ہومیوپیتھی ہے ہی نہیں. کیونکہ ہومیوپیتھی سے آپ اگر مائنڈ کو نکالیں، سوچ کو نکالیں، مائنڈ سمٹمز کو نکالیں ہومیوپیتھی سے، تو ہومیوپیتھی آپ کے پاس بچتی نہیں ہے. کیونکہ مائنڈ سمٹمز پہ جتنا یہ میڈیسن کام کرتی ہے اتنا میرا نہیں خیال کہ کوئی اور میڈیسن کام کرتی ہو. میں ہومیوپیتھی کی بات کروں، میں پلیٹینا کی بات کروں، میں پلیٹینا میٹ کی بات کروں جو ہومیوپیتھی کے طریقے سے ہم استعمال کراتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا خاکہ تھا پلیٹینا کا جو میرے ذہن میں تھا، وہ میں نے بیان کیا. اور امید ہے کہ یہ پلیٹینا آپ کینسر میں استعمال کریں گے تو بھی یہ کام آئے گی، یہ آپ آٹزم میں استعمال کریں گے. آٹزم کا بچہ کیا ہوتا ہے؟
शक मारता है, अपने आप को नोचता है, किसी की परवाह नहीं करता, मगरूर, तकब्बुर, और यानी इस टाइप का वो बच्चा होता है, उसको हम कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर। यानी प्लेटिना का जो मरीज होगा ना, हम उसको मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं कि ये मेंटली रिटार्टेड बच्चा है ये, और ये मेंटली रिटार्टेड बंदा है, या ये मेंटली रिटार्टेड बुजुर्ग है, क्योंकि वो गलती तो कर लेता है, वो गलती तो कर लेता है, वो हड्डी तो खा लेता है, लेकिन वो जब निकलती है हड्डी तो कितना चीरता है बंदे को, तो उसको अंदाजा नहीं होता। लिहाजा ये जो मेडिसिन है, ये उस बंदे की उस तकब्बुर को खत्म करती है, उस बंदे को में ये सोच लेके आती है कि ये हड्डी में खा रहा हूं, लेकिन जब निकालूंगा तो ये कितना दर्द करेगी, तो लिहाजा इसलिए मैं ये हड्डी नहीं खाता। अगर ये प्लेटिना मेडिसिन दी जाए तो उसका गुरूर, उसका तकब्बुर, ये सारा वो खत्म कर देता है। तो ये आप ब्लड कंजेशन में इस्तेमाल करा दे तो काम करेगी। प्लेटिना, असल में जो मेडिसिन प्लेटिना है ना, वो ये औरतों की मेडिसिन है, लेकिन कुछ कुछ मर्द होते हैं कि उसमें भी ये औरतों वाली आदतें आ जाती है कि इसमें ये जेलसीपन जो है वो बच्चों में और औरतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो लेकिन कुछ बंदे होते हैं कि जिसमें ये वाली ये जो खसियत है औरतों वाली, ये भी उसमें पाया जाता है कि वो मीन्स के औरत के अगर मेंसेस जिस तरह बंद हो जाते हैं और उस पे एक हॉट फ्लशेस आ जाते हैं, इसी तरह उस बंदे के ऊपर इसी तरह के हॉट फ्लशेस आते हैं, जो मगरूर होता है, जो तकब्बुर से भरा हुआ होता है। तो जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं एक दफा फिर वो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि प्राउड होता है, इरोटिक होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, बेड ह्यूमर होता है, और फॉल्ट फाइंडिंग होता है, अनचेस्ट टॉक करता है, मेंटल सेंस डिसऑर्डर होता है, मेंटल सेंस डिसऑर्डर, और ये ओसीपीडी में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। और ये यानी एक ब्रूड्स जिसको हाउटर और डिसऑर्डर ऑफ सेंस, ये उसके लफ्ज हैं। तो ये ब्रूड्स अपने आप को समझता है कि बादशाह की तरह, लेकिन अंदर से वो क्या होता है, वो एक अंदर से किसी हरिबूर वगैरह का नहीं होगा। तो बहरहाल ये एक खाका है। तो ये खाका अगर आप, ये मेडिसिन अगर आप किसी औरत में डाल देते हैं, उसमें भी ये चीज आपको मिलेगी। किसी मर्द में ये खाका डाल देते हैं, उसे मैच करें तो उसमें भी ये आपको नजर आएगा। अगर आपको ये खाका आप देखें किसी बच्चे में, तो उसमें भी ये नजर आएगा। और ये खाका अगर आप देखें कि किसी एबनॉर्मल और मेंटली रिटार्डेड बंदे में डाल दें, तो वो भी अपने आप का करते किसी का सुनता नहीं है। तो इस मेथड पे अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा काम करेगी। और खास करके ये फीमेल की, मैं फिर कहूंगा कि फीमेल की मेडिसिन है, फीमेल की दवाई है ये, लेकिन ये मर्दों पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये आप किसी किस्म के भी डिप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डिप्रेशन आप ले ले, कोई भी स्ट्रेस ले ले, किसी किस्म का भी स्ट्रेस ले लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने वाला, घबराहट में आने वाला बंदा, जिस तरह लेक्सिस का होता है, कहता है कि खिड़की दरवाजे खोल दो, मैं बाहर जाना चाहता हूं। इस तरह अगर आप प्लेटिना को ले लें, क्योंकि आप ज़हन में एक चीज सोचें, एक खाका सोचें कि खिड़की दरवाजा खोलने वाला और वो भागता है उसकी तरफ, यानी वो हर उस महफिल को इग्नोर कर देता है और वो भागता है, सिर्फ अपना सोचता है। हालांकि सख्त ठंड होगी, सर्दी होगी, बच्चे उस कमरे में होंगे, लेकिन वो खिड़की और दरवाजा खोल देगा। तो ये किसकी निशानी है? ये प्लेटिना की निशानी है। अगर आपके पास फ्लेक्सिस नहीं है तो फिर प्लेटिना दे दें, यहाँ पे प्लेटिना बहुत अच्छा काम करती है। उम्मीद है कि ये मेडिसिन आप आज के बाद जब इस खाके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो एक मेंटली रिटार्टेड का, एक मगरूर बंदे का, एक वुमेन का, औरत का, ये बहुत, और छोटे बच्चे का, ये बहुत अच्छा इसके इलाज में ये बहुत काम आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।